السلام علیکم دوستو، آج ہم سیکھیں گے 6 نمبر کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تو میرے دوستو، عزیز و بزرگو، عرض یہ کرنا ہے کہ اس دعوت تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا آج کا مذاکرہ ہے۔ ہم اس مذاکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب انتہائی غور سے اور توجہ سے کام کو سمجھنا ہے۔ میرے دوستو، محنت ہر ایک آدمی کر رہا ہے۔ پر ہر ایک محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ محنت میں وہ آدمی کامیاب ہے جس کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائی۔ اس لیے لازم ہے کہ اس دعوت کی محنت میں مزاج نبوت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے فضل سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، کوئی محنت کر رہا ہے، کسی اپنے کاروبار میں، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے یا کوئی دکان پر ہے، سب محنت کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، کامیابی کیا ہے؟ دین کے کام میں، دعوت کے کام میں دوستو کامیابی ہے۔ لیکن کمی اس بات کی ہے کہ کار نبوت ابھی مزاج نبوت سے خالی ہے۔ مزاج نبوت اس کام میں یہ ہے کہ جتنا کام کرنے کو کہا جائے اتنا ہی کیا جائے، اور جس طرح کرنے کو بتلایا جائے اسی طرح کیا جائے، اسے کہتے ہیں مزاج نبوت۔ میرے دوستو، اگر کام خواہش پر یا اپنے مزاج پر لے جایا جائے تو غیبی نصرتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ غیبی نصرتوں کا تعلق مزاج نبوت سے ہے۔ جتنا کام کے اندر مزاج نبوت ہوگا اسی کے بقدر اللہ کی تائیدی اور غیبی نصرتیں ساتھ میں ہوں گی۔ دوستو، کام ہوگا اللہ کی تائید اور غیبی نصرتوں سے، کام بیان اور تقریر سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کام کو مزاج نبوت کے ساتھ کریں۔ اصل میں اس ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر ان نمبروں کی حقیقتوں کو دعوت کے راستے سے اتارنا ہے۔ ان 2 نمبروں میں ہر نمبر کے ساتھ 3 محنتیں ہیں۔ ان 6 نمبروں میں ہر نمبر کے ساتھ 3 محنتیں ہیں۔ ہر نیا پرانا ان محنتوں کو کیے بغیر ان نمبروں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہی محنتوں کو سمجھ کر کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے۔ ان محنتوں کو جس طرح کرنے کے لیے اور جتنا کرنے کے لیے آپ سے عرض کیا جا رہا ہے اس طرح سے کرنا یہ مزاج نبوت ہے۔ اب ہم ہر نمبر کے ساتھ پہلا کام دعوت دینا، دوسرا کام مشق کرنا، تیسرا کام دعا مانگنا۔ میرے دوستو بزرگو، یہ دعوت کیوں دی جاتی ہے اور دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس چیز کو بصفت تبلیغ پیدا کرو۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اسے دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، مشق کرو۔ کیونکہ دعوت کی یہ خوبی ہے کہ اس کی صفت ہے کہ جب داعی ایک چیز کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کی دعوت سے اس چیز کی حقیقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جس کی طرف یہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے یہ اللہ کا نظام ہے، بشرطے کہ جس چیز کی دعوت دی جائے اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں۔ میرے دوستو عزیزو،
بزرگوں، دوسروں کو قائل کر دینا یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی داعی دعوت دے رہا ہے اپنے اندر اس چیز کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ اصل میں دعوت دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ سے لے کر امت کو نبوت والے کام پر کھڑا کرنے کی محنت تک، یعنی ان 6 نمبروں کی دعوت اپنے اندر ان نمبروں کا یقین اتارنے کے لیے ان نمبروں میں سب سے پہلی جو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ سب سے بڑی مایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد ہے۔ اس کو حاصل کیے بغیر نہ اعمال پر استقامت اور نہ عملوں کے ذریعہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل، اور اس کو حاصل کیے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی جب تک کہ یہ اصل چیز محنت کر کے حاصل نہ کی جائے۔ میرے دوستو، ہر عمل کی صحت، ہر عمل پر اجر اور پھر ان عملوں کے ذریعہ صرف آخرت کا بن جانا ہی نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اس ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقین کو سیکھا جاتا ہے کہ جس حکم پر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تسلیم ہی نہیں کرنا بلکہ اس کا یقین کرنا۔ دیکھو، نمبر 1 ایمان کا مفہوم ہے کہ ایمان کے حروف ہیں 3، 1 ایمان کا بول ہے، 4 ایمان کے آواز ہیں، 5 ایک ایمان کا اخلاص ہے۔ ایمان کا مفہوم اس کی پہنچ دماغ تک ہے، ایمان کے حروف اس کی پہنچ کتاب تک ہے، ایمان کے بول اس کی پہنچ زبان تک ہے، ایمان کی آواز اس کی پہنچ کانوں تک ہے، ایمان کا اخلاص اس کی پہنچ دل تک ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد بھروسے پر یقینی ماننا یہ معنی ہے، یعنی یہ ترجمہ ہے ایمان کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی خبروں کو، ان کے اوامر اور ان کے نواہی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر یقین ماننا یہ ترجمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لیکن اس کی حقیقت اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، اس کے کہنے والے کو حرام کے درمیان یہ کلمہ ایسی رکاوٹ بن جائے کہ شرک اسے بے چین کر دے کہ یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اس کی ربوبیت میں کسی چیز کو شریک کرنا مومن کی بے چینی کا سبب بن جائے۔ میرے دوستو، ایمان کی حقیقت کے بغیر شرک سے بچنا بالکل ممکن نہیں۔ ہاں، علم رہبری کرے گا، پر علم شرک سے بچا لے یہ ممکن نہیں۔ آج ہم جو چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ ماہر آراضی سے پوچھو، یعنی زمین کے ماہرین سے پوچھو کہ یہ زلزلے کیوں آئے،
اور قحط سالی آئے گی یعنی زمین میں جب سوکھا پڑے گا تب یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو کہ سوکھا کیوں پڑا، اور بیماری آئے گی تو یوں کہے گا کہ وزیر صحت سے پوچھو کہ بیماری کیوں آئی، کیسے آئی۔ میرے دوستو، اگر ایمان کی حقیقت حاصل ہوئی ہوتی تو یوں کہتا کہ زلزلے تو تب آتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، اور زمین میں سوکھا تب پڑتا ہے، قحط سالی تب آتی ہے جب تاجر ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایمان کی حقیقت ہوتی تو ان چیزوں کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہیں کرتا بلکہ ان حالات کی نسبت اپنے بدعمالیوں سے جوڑتا۔ اللہ رب العزت نے نظام عالم کو دنیا کے ان پھیلے ہوئے نقشوں میں اور اسبابوں سے نہیں جوڑا کہ ہم یوں کہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے، کرو سب اختیار۔ میرے دوستو، دنیا دار الاسباب بحیثیت چیزوں کے، بحیثیت کارخانوں اور دکانوں کے، بحیثیت ملازمت، زراعت اور حکومتوں کے، یہ غیروں کے لیے ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے دنیا دار الاسباب بحیثیت اعمال کے ہے۔ اللہ کے اوامر ہمارے اسباب ہیں۔ اگر ایمان والا کسی سبب میں لگے گا تو حکم کی بنیاد پر لگے گا، سبب کی بنیاد پر نہیں لگے گا۔ اگر یہ حکم کی بنیاد پر سبب میں لگا ہے تو اس سبب پر اسے اجر بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ جسے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اعمال کر کے دکان کرے، اعمال کر کے تجارت کرے اور اعمال کر کے کارخانے لگاوے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں جو اسباب کے پابند ہوں۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کامیاب کرے۔ انبیاء علیہ السلام امت کو اسباب کے راستے پر ڈال کر نہیں گئے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے راستے بتلائے ہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہمیں بتلائے گی کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب یہ دکانیں، کارخانے، ملازمتیں، تجارتیں، زراعت اور حکومتیں ہیں۔ یہ اللہ سے لینے کے لیے اسباب اللہ کے اوامر ہیں۔ لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کے ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جائے کہ اپنی بیزاری، اپنی حاجت اللہ کے غیر سے پورا نہ ہونا اس کا پوری طرح اعلان کر دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اے جبرائیل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم نے جس کا کلمہ کہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور براہ راست دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اس کی طرف سے اس زمین پر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو، جس انسان کو اللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کا یقین ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت اور مدد ہوتی ہے بغیر کسی سبب کے۔ بے شک نبیوں کی مددیں اور نصرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کے کب کیا سبب لائیں گے وہ خالق اسباب ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں۔ یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بنائے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہے تو ہمارے آپ کے بنائے ہوئے اسبابوں کے پابند وہ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی مدد کا انکار کیا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جتنے اسبابوں کے واسطے ہیں، جبرائیل تو دور کی بات ہے، ان اسبابوں کے واسطوں سے
واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب ایمان کی حقیقت ہوگی۔ یہ ایمان کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی حقیقت آئے گی 4 باتوں سے۔ نمبر 1 ظاہر کے خلاف بولنے سے، نمبر 2 ظاہر کے خلاف سوچنے سے، نمبر 3 ظاہر کے خلاف سننے سے، اور نمبر 4 ظاہر کے خلاف چلنے سے۔ جب تک میرے دوستو امت کے اندر یہ چاروں باتیں عام نہ ہوں گی اس وقت تک خدا کی قسم ایمان کی حقیقت کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ میرے دوستو بزرگو، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو جس سے بات کہی جاتی ہے اس کے دل پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ سننے والے سے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، پر ممکن تو نہیں ہے۔ جب نبیوں اور صحابہ کرام کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے سننے والے سے کہ یہ ممکن تو نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے دوستو، اسباب ہدایت اور اسباب ہلاکت سے سارا کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یہ یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہ آئے گا۔ آج پیشن گوئی کرنے والے پیشن گوئی کرتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے ظاہر کو دیکھ کر، اور قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستو بزرگوں، شک کی بنیاد پر اگر واقعات کو سنایا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی، اس لیے واقعات کو یقین کی بنیاد پر سنو، اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتے رہو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ کہتا رہا تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، ورنہ شیطان شک میں ڈالے رکھے گا کہ کہیں ایمان کی حقیقت اس کی دل میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کو سیکھا تھا۔ خود صحابہ کرام اس بات کو کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، حدیث یعنی یقین سیکھ لیا تو قرآن کے احکامات جس پر وعدے ہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے، وہ ہم نے عملی طور پر اپنا لیے۔ اس لیے ہم میں سے ہر پرانا ہر نیا محتاج ہے کہ صبح شام اپنے یقین اور اپنے اعمال میں ترقی کو محسوس کرے۔ یہ نہیں کہ تبلیغ کا ایک ابتدائی درجہ ہے کہ نمبر 2 نمبر پر بولنا آ جائے، پھر یہ بعد کا درجہ کہ یہ مشورے والا بن جائے، پھر یہ اس کے بعد کا درجہ ہے یہ مملکوں میں جانے والا بن جائے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایسا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہر پرانا اور ہر نیا اور ہر وقت اس بات کا محتاج ہے کہ ایمان کو بول رہا ہو اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ خود داعی کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت میرے اپنے لیے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایمان اور اعمال کی حقیقت جو حاصل ہوئی تھی وہ اسی دعوت کے راستے سے حاصل ہوئی تھی۔ اب ان سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو مسلمانوں میں زندہ کیا جائے۔ ہم ابھی دعوت دے رہے ہیں ان کو جنہیں کلمہ یاد نہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو نماز پڑھتے نہیں، علم ذکر کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو جہالت میں ہیں یا غفلت میں ہیں، اکرام کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو بد اخلاق ہیں، اخلاق کی دعوت اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جن کے عمل سے ریاکاری ظاہر ہوتی ہے۔ بات کیا ہوئی؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ ساری کی ساری دعوت وہ ہو گئی غیروں کے لیے، اپنے لیے دعوت نہ رہی، اس لیے اس کا یقین نہیں بدلا۔ اپنی ذات جب سامنے ہوگی تب داعی کا یقین بدلے گا، اس لیے کہ یوں فرماتے تھے مولانا حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داعی جب ایک چیز کی دعوت دے گا تو اللہ رب العزت دوسروں سے پہلے اسے ایمان اور اعمال کی حقیقت عطا فرمائے گا۔
ان 6 نمبروں کو ذرا سمجھ لینا ہے کہ ہر نمبر کا کیا مفہوم ہے اور ہر نمبر کے ساتھ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیوں ان کاموں کو کرنا ہے۔ میرے دوستو، ان نمبروں کی حقیقت کو پانے کے لیے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت آپ حضرات کو آج زبانی سناتا ہوں کہ 6 نمبروں کو کس طرح بیان کیے جائیں۔ آپ حضرات وہ ہیں جو 6 نمبر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں بیان تقریر بالکل موضوع نہیں ہے ہمارا۔ یہ 6 نمبر تو ایک محنت کا نام ہے اور اس محنت کا ایک مقصد ہے کہ امت کو اس محنت پر لانا ہے اور سیدھے سادھے الفاظ میں ان 6 نمبروں کی دعوت کے ذریعہ سے اپنے یقینوں کو بدلنا اور دوسروں کے یقینوں کو بدلنے کے اسباب پیدا کرنا۔ انتہائی مختصر اور انتہائی سادہ کام ہے، لیکن یہ 6 نمبروں کی حقیقت اگر سامنے نہ ہو تو یوں فرماتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس بات کرنے والے کے سامنے 6 نمبروں کی حقیقت نہیں ہوگی، صرف 6 نمبروں کا علم ہوگا، تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی، اپنی اصلاح کی نیت نہ رہے گی، جس کی وجہ سے خود اس کی اپنی دعوت سے اس کا یقین نہ بنے گا اور دوسروں پر اس کی دعوت کا اثر بھی نہ ہوگا۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اب 6 نمبروں کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دینی ہے۔ یہ نمبر اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ یاد ہو جائے اور آپ بھی انہیں یاد کر لیں اور ان 6 نمبروں کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کا طریقہ یہ ہے، کیا ہے وہ بھی یاد کر لیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی آسان اور بہت مختصر الفاظ میں 6 نمبر ہیں۔